اولم یرو کیا نہیں دیکھا انہوں نے ان اللہ الذی کہ بے شک اللہ ہی وہ ذات ہے خلق السماوات جس نے پیدا کیا آسمانوں والارض اور زمین کو ولم یعیا اور نہیں تھکا وہ بخلقہن ان کے بنانے سے ان کے پیدا کرنے سے بقادر وہ قدرت رکھنے والا ہے علی ان یحیی الموتى اس بات پر کہ وہ زندہ کرے مردوں کو، یا اس کا معنی ایسے بھی ہو سکتا ہے بقادر وہ قدرت رکھنے والا ہے مردوں کو زندہ کرنے پر، ان مصدریہ بلا کیوں نہیں، انہو بے شک وہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَوْمَ اور جس دن يُعْرَضُ الَّذِينَ پیش کیے جائیں گے وہ لوگ کفروا علی النار جو کافر ہوئے آگ پر، الیس ھذا بالحق کیا نہیں ہے یہ حق، قالوا وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، وربنا ہمارے رب کی قسم، یہاں وہ قسمیہ ہے، اس کا معنی اور نہیں کرنا، قالوا وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، وربنا ہمارے رب کی قسم، قال اللہ فرمائیں گے فذوقوا العذاب پس چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون بسبب اس کے جو تم کفر کرتے تھے، فاصبر پس آپ صبر کریں، کما صبرا جیسے صبر کیا اولو العزم من الرسل ہمت والے رسولوں نے، اولو العزم ہمت والے، من الرسل یعنی رسولوں نے، ولا تستعجل لہم اور نہ آپ جلدی کریں ان کے لیے، کأنہم گویا کہ بے شک وہ یوم اس دن یرون دیکھ لیں گے ما اس کو یوعدون جس کا وہ وعدہ دیے گئے تھے، لم یلبسوا کہ نہیں ٹھہرے وہ الا ساعۃ من نہار مگر ایک گھڑی دن کی، بلاغن آپ کے لیے آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے، بلاغ پہنچا دینا ہے، فہل یہلک پس نہیں ہلاک کیے جائیں گے الا القوم الفاسقون مگر نافرمان لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیات میں جنات کے قرآن پاک سن کر ایمان لانے کا ذکر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن کر جنات بھی آپ پر ایمان لے آئے۔ جنات کا قرآن پاک سننے کا واقعہ یا حضور کی خدمت میں بطور خاص آنا یا حضور کا ان کے پاس جانا، اس کے متعلق مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ 6 مرتبہ ہوا زندگی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو واعظ فرمایا اور وہ باقاعدہ مسلمان ہوئے۔ ایک مقام پر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جو جنت المعلیٰ اور حرم کے درمیان میں راستے میں ایک مقام آتا ہے جہاں آج کل مسجد جن تعمیر کی گئی ہے بطور یاد کے۔ یہ جو مسجد جن والی جگہ ہے یہاں نبی علیہ السلام تشریف لائے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جنات اکٹھے ہوئے، انہوں نے دعوت دی، پھر حضور تشریف لے گئے، پھر آپ نے جنات کو واعظ فرمایا اور اس مجمع میں 300 جنات مسلمان ہوئے۔ اسی طریقہ سے ایک واقعہ حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو ساتھ لیا اور رات کو تشریف لے گئے ایک مقام پر اور ایک دائرہ کھینچ دیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہا کہ اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا
آپ نے اس دائرے کے اندر رہنا ہے۔ پھر جب صبح حضور واپس تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ آپ نے کچھ دیکھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دائرے کے باہر بہت سارے جنات مختلف صورتوں اور شکلوں کے مجھے نظر آ رہے تھے، یعنی بہت سارے لوگ مجھے نظر آ رہے تھے مختلف شکلوں اور صورتوں کے، سفید لباس والے بھی، تو لیکن ان میں سے کوئی اس دائرے کے اندر داخل نہیں ہو سکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ان کو واعظ فرمایا تو یہ جنات تھے۔ دائرہ اس لیے کھینچ دیا کہ کوئی شرارت کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود کو ڈرائے نہیں، تکلیف نہ پہنچائے۔ ظاہر ہے کہ مجلس واعظ میں آنے والے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو جنات کے ساتھ کئی شرارتی آ کر ان کو تکلیف نہ پہنچائے، تو حضور نے دائرہ کھینچ دیا، گویا حصار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات کا آنا اور اسلام قبول کرنا یہ اسلام کی صداقت اور سچائی کا ایک واضح نشانی تھی۔ فرمایا کہ جو ایمان لائیں گے وہ تو بالکل قرآن ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا، جو نہیں ایمان لائیں گے وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور آخر صورت میں مضمون آخرت کا بیان فرمایا کہ یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ یہ یقین نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے اور حساب بھی دینا ہے اور زندہ بھی ہونا ہے۔ فرمایا کہ ان کو یہ فرما دیں اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہاں فرمایا وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کے باوجود اللہ تھکا نہیں۔ اور وہاں فرمایا وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوئی۔ وہاں یہ فرمایا وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی۔ یہ تھکاوٹ کا عقیدہ یہ یہود کا عقیدہ ہے۔ تورات میں بھی اس چیز کا ذکر تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، لیکن انہوں نے گڑبڑ کر کے آگے یہ لکھ دیا اور تورات میں یہ الفاظ شامل کر دیے کہ 7ویں دن اللہ تبارک و تعالی تھک چکے تھے اور اللہ نے آرام کیا۔ اسی لیے یہودی جو ہیں وہ ہفتے کے دن چھٹی کرتے ہیں، یوم السبت ہے نا، حالانکہ سبت کا معنی خالی، یہ دن خالی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے باقی 6 دنوں میں مختلف چیزوں کو پیدا کیا، آسمان اور زمین، حجر و شجر اور اسی طرح باقی مخلوقات، انسان اللہ نے پیدا کیے، تو 6 دن لگے، 7واں دن خالی ہے، اس لیے اس کو یوم السبت کہتے ہیں۔ لیکن یہودیوں نے یہ نظریہ قائم کر لیا 6 دن اللہ نے کام کیا اور تھک گئے اور پھر 7ویں دن آرام کیا۔ حالانکہ آرام کا اللہ کے بارے میں تھکاوٹ کا عقیدہ یہ کفر ہے، کیونکہ تھکاوٹ تو عجز اور کمزوری کی نشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اللہ تعالیٰ ان آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے تھکا نہیں، اللہ کو کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان اور 7 زمین کو بنایا اور اتنا بڑا نظام بنایا پھر بھی نہیں تھکا، تو فرمایا بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، وہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، یہ کوئی اس سے بڑا کام ہے؟ آسمان کو بنانا، زمین کو بنانا، اصل تو یہ کام تھا۔ پھر زمین کے اندر جتنی چیزیں دفن ہیں اور جتنی چیزیں اندر چلی گئی ہیں ان کو نکالنا تو اس سے بڑا کام نہیں ہے۔ اب بڑا کام تو بنانا تھا، وہ اللہ نے بنا لیا، تو جو اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے بقادر علی ان یحیی الموتیٰ،
وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ مردوں کو زمین میں سے نکالے اور زندہ کر کے ان سے حساب و کتاب لے۔ بلا انہ علی کل شیء قدیر، کیوں نہیں، وہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس سے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، یہ آج تو منکر ہیں، انکار کر رہے ہیں، لیکن کل قیامت میں یہ کافر لوگ جب آگ پر پیش کیے جائیں گے تو اس وقت اللہ کی طرف سے ان پر سوال ہوگا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ حق نہیں ہے؟ آج جو تمہیں ہم نے زندہ کیا ہے، اٹھایا ہے، کیا اب پتہ چل گیا کہ یہ حق تھا؟ قالوا، وہ کہیں گے بلا وربنا، کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم، یہ تو بات حق تھی اور آج ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو اللہ فرمائیں گے آج تمہارے اقرار سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں اگر کہہ دیتے حق ہے تو پھر آج تمہاری بچاؤ کی کوئی صورت تھی، کیونکہ دنیا میں حق کہنا یہ ایمان تھا، اور آج اس کو حق کہنا ایمان نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر تم نے ماننا تھا، آنکھوں سے دیکھ کر نہیں، تو اس کا نام ایمان ہے۔ آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مانا ہے، اللہ رسول کے کہنے پر نہیں، تو آج یہ ایمان بھی نہیں، اور آج یہ تمہارا مان لینا تمہیں عذاب سے بچا بھی نہیں سکے گا۔ قال، اللہ فرمائیں گے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، آج تم اس عذاب کو چکھو جو تم کفر کرتے تھے، اس دن کا، نبی کا، کتابوں کا انکار کرنے کی وجہ سے آج تم عذاب کو چکھو۔ فاصبر، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر، عقیدہ توحید پر اور قیامت پر یہ لوگ جتنے اعتراضات کرتے ہیں، آپ ان کی بات سنتے رہیں اور اس پر صبر کریں۔ فاصبر، آپ برداشت کریں، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسا کہ ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، یعنی ہمت والے رسولوں نے، جتنے رسول ہیں وہ ہمت والے ہیں، تمام انبیاء اولو العزم ہیں، تمام رسول اولو العزم ہیں۔ جو رسولوں میں ہمت ہے وہ دوسرے آدمی میں ہمت نہیں ہو سکتی۔ عام آدمی تو اپنے گھر کی اور اپنی برادری کی باتیں بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور نبی وہ ہوتا ہے جو سارے قوم کی ہر قسم کے طعن و تشنیع اور چیزوں کو برداشت کرتا ہے۔ فرمایا نبی کا عزم اور ہمت جو ہے اس تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔ نبی جو ہوتا ہے وہ ہمت نہیں چھوڑتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضور کو تمام انبیاء کا نمونہ پیش کر کے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم، آپ ایسے صبر کریں جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، یعنی آپ ان کے نقش قدم پر چلیں۔ یہ جو تکلیفیں آپ کو پہنچ رہی ہیں یہ کوئی نئی نہیں، آپ سے پہلے بھی نبیوں رسولوں کو قوموں نے پہنچائی ہیں، اس لیے آپ ان کے نقش قدم پر چلیں۔ قومیں ان قوموں کے نقش قدم پر چل رہی ہیں تو آپ رسولوں کے نقش قدم پر چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہ چونکہ حکم دیا کہ آپ صبر کریں، اسی لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ محمد اور آل محمد کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ دنیا کی ناز و نعمت میں زیادہ پڑے، کیونکہ ہمیں صبر کا حکم دیا گیا، اور صبر تب ہی ہو سکتا ہے جب دنیا کی چیزوں میں کمی واقع ہو۔ ظاہر ہے کہ آدمی صبر تب ہی کرے گا جب اس کے پاس کچھ دنیا کی نعمتیں کبھی ہوں کبھی نہ ہوں، ایک ٹائم شکر کرے اور ایک ٹائم صبر کرے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ ایک وقت ہو تو میں کھا کر شکر کروں اور ایک وقت نہ ہو تو صبر کروں، مجھے صبر اور شکر والی زندگی پسند ہے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ محمد اور آل محمد کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں سے زیادہ لطف اندوز نہ ہوں،
بلکہ وہ صبر والی زندگی گزاریں، کیونکہ اللہ نے ہمیں صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے۔ زیادہ ناز و نعمت والا آدمی صبر سے محروم رہتا ہے اور اس کے اندر صبر کی ہمت بھی نہیں ہوتی۔ جس کے پاس کمی ہو، کچھ نہ ہو یا تھوڑا ہو، وہی صبر کر سکتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ اولو العزم رسولوں کی طرح صبر کریں، کیوں کہ جو چیز صبر سے ملتی ہے وہ کسی اور عمل سے نہیں ملتی۔ ایک آدمی کے پاس بہت مال و دولت ہو، وہ خود بھی مزے اڑائے اور اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کر کے اس صدقے اور خیرات سے اپنے لیے آخرت میں بھی نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لے، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ نہیں دیا، مشقت والی زندگی گزارتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ صدقہ اور خیرات بھی کیسے کرے گا جب اس کے پاس ہے نہیں؟ وہ صبر والی زندگی گزار رہا ہے۔ ایک نے صبر کے ساتھ نیکیاں کمائی اور ایک نے خرچ کر کے نیکیاں کمائی، صبر والے کو خرچ کرنے والے سے زیادہ اجر ملے گا، یہ اجر کا زیادہ مستحق ہے، کیونکہ خرچ کرنے والے کو تو اللہ نے قرآن میں کہا جتنا خرچ کرو گے ہم تمہیں اتنا دیں گے، وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، ہم تمہیں جو بھی خرچ کرو گے اس کا بدلہ ضرور دیں گے، یا فرمایا 7 گنا دیں گے، یا فرمایا 700 گنا دیں گے، یا اللہ اور بڑھا دیں گے، لیکن صبر کرنے والوں کو فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم صبر کرنے والوں کو اجر بغیر حساب کے دیں گے، ان کے ساتھ کوئی حساب ہی نہیں۔ لہٰذا جو تکلیف میں ہے، جو دنیا کی نعمتوں کی کمی میں مبتلا ہے اور مشقت والی اور تکلیف والی زندگی گزار رہا ہے، اور ایک آدمی کو اللہ نے اربوں کھربوں روپیہ دیا، وہ اللہ کے راستے میں روزانہ کروڑوں کے حساب سے اور اربوں کے حساب سے بھی صدقہ کرے، تو صبر کرنے والے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ جو صبر پر ملتا ہے وہ خرچ پر نہیں ملتا۔ ناز و نعمت کے اندر یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کا مقام اور شان ساری مخلوق میں اونچا ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو ان کے لیے پہاڑوں کو سونا بنا دے، جیسے حضور نے فرمایا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا اور اپنے متعلق فرمایا کہ میں تیرے لیے ان پہاڑوں کو سونا بنا دوں، اتنا مال ہم تمہیں دے دیں، پہاڑوں کو آپ کے لیے سونا بنا دیں۔ لیکن نبی نے اس دولت کو پسند نہیں کیا اور فرمایا کہ مجھے تو یہ بات پسند ہے کہ میں دنیا کی نعمتیں نہ حاصل کروں، فقر والی زندگی پسند کروں۔ الفقر و فخری، فقر میرا فخر ہے۔ جب نبی سب سے اونچے ہیں تو ان کو جو اللہ نے حالت دی ہے وہ حالت بھی تمام حالات میں سب سے اونچی حالت ہے، وہ صبر والی اور گویا کہ فقر والی حالت ہے۔ اس لیے اللہ اس سے اچھی کوئی حالت نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ صحابہ اکرام میں کتنے مالدار صحابہ بھی ہوئے، انبیاء اکرام میں بھی بڑے مالدار نبی ہوئے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن جو سارے نبیوں کے سردار ہیں وہ حضور ہیں، اور حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہت اور نعمتیں اور وہ مال و دولت پسند نہیں کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فقر پسند کیا۔ لہذا وہ حالت بھی اچھی ہے، لیکن یہ حالت سب سے اچھی ہے۔ فاصبر، اس لیے فرمایا آپ صبر کریں، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسا کہ صبر کیا ہے ہمت والے رسولوں نے۔ یہ بہت عمدہ حالت ہے۔ ولا تستعجل لهم، اور آپ ان کے لیے جلدی مت طلب کریں، جلدی مت مانگیں۔ کیسے؟ کہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو لے آ ہمارے پاس وہ عذاب جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے۔ اور مشرکین نے بھی کہا تھا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم، اے اللہ اگر یہ تیرا نبی سچا ہے تو پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا، پھر وہ عذاب لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو جلدی مانگتے ہیں، آپ یہ نہ کہیں کہ یا اللہ ان کو دے دے جلدی وہ عذاب جو یہ مانگتے ہیں، یہ مانتے تو ہیں نہیں۔ اللہ فرماتے ولا تستعجل لهم،
آپ ان کے لیے جلدی نہ مانگیں، اپنے وقت پر یہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، گویا کہ یہ جب اس عذاب کو دیکھیں گے، اس دن جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، تو اس وقت دیکھ کر تو یہ دنیا کی زندگی کو ایسے سمجھیں گے جیسے لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، کہ یہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی ٹھہرے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ جب قیامت کے دن پہنچیں گے نا، جس دن کو یہ نہیں مان رہے، اس دن کی طوالت اور اس دن کے عذاب اور تکلیف کو دیکھ کر کہیں گے اس کے مقابلے میں دنیا کی تکلیف تو ایک گھڑی کی تکلیف تھی، اور یہ اتنی لمبی تکلیف ہے، اتنا لمبا دن ہے کہ اس کے مقابلے میں تو دنیا کی پوری زندگی ایک گھڑی معلوم ہوتی ہے۔ اور ایک جگہ قرآن میں فرمایا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، یہ خاص کر یہ کہیں گے کہ یہ دنیا کی زندگی تو اس آج کے دن کے مقابلے میں ایک دن کی صبح یا ایک دن کی شام ہے، اتنا سا وقت ہے، وہ تو کوئی زندگی نہ تھی، اصل زندگی تو یہ ہے جہاں ہم آج کھڑے ہیں۔ تو اے میرے نبی یہ جان لیں گے اس حقیقت کو، آپ جلدی نہ ان سے منوائیں۔ آپ کے ذمہ کیا ہے؟ بلاغ، پہنچا دینا، ہمارا پیغام پہنچا دینا اور احوال قیامت سنا دینا، یہ آپ کے ذمہ ہے، اور آپ نے یہ پہنچا کر اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، ہلاکت ہوگی نافرمان قوم کی۔ یہ جو جملہ ہے فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، نہیں ہلاک کی جائے گی مگر نافرمان قوم۔ نافرمان قوم کے لیے ہلاکت ہوتی ہے۔ ایک جگہ فرمایا لا یرضا ان اللہ لا یرضا عن القوم الفاسقین، اللہ نافرمانوں پر کبھی راضی نہیں ہوتے۔ یہاں فرمایا ہلاکت نافرمانوں کے لیے، نافرمانی، اللہ کا حکم چھوڑ دینا، اللہ کے حکم کی پرواہ نہ کرنا، اسے پس پشت ڈال دینا، اللہ کے حلال حرام کا خیال نہ کرنا، یہ نافرمانی ہے۔ اور نافرمان قوم کبھی ترقی نہیں کرتی۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ حَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ، نافرمان قوم کیا ہوتی ہے؟ ہلاک ہوتی ہے، ترقی نہیں کرتی۔ تو نافرمانی سے ترقی نہیں ملے گی، گناہوں سے ترقی نہیں ملے گی، نافرمانی چھوڑنے سے ترقی ملے گی۔ نافرمانی میں تو اللہ نے ہلاکت رکھی ہے۔ حَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، نہیں ہلاک کی جائے گی مگر نافرمان قوم۔ آج ہم کہتے ہیں ترقی کریں، اور کس راستے سے کریں؟ نافرمانی کے راستے سے، نافرمانوں کی پیروی سے۔ جو مغربی دنیا میں جو چیزیں عام ہیں، وہ جدید دنیا میں جن چیزوں کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، یہ گانا بجانا، یہ حرام کھانا، یہ شرابیں پینا، اور یہ ناچ اور بے حیائی، یہ ساری چیزیں ہم کہتے ہیں ترقی یافتہ قوم کو ان چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ ان کے بغیر اب ہمارے بڑے بڑے وزیر بھی کہتے ہیں قائد اعظم جو پاکستان بنایا تھا وہ قائد اعظم ایسے تھے جیسے یہ مولوی ہیں۔ کیا یہ پاکستان ایسا پاکستان بنانا چاہتے ہیں؟ تو دیکھو انہوں نے نام رکھا ترقی کا بے حیائی اور برائی کے راستے سے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاعدہ ہی اور ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو نافرمان قوم ہوگی اس کو تو ہلاکت ملے گی۔ ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو فرمایا نافرمانی چھوڑو، میرے تابع دار بن جاؤ، اس لیے کہ یہ زمین بھی میری ہے، آسمان بھی میرا ہے، میری زمین پر میری حکومت ہے، اور میری حکومت میں میری نافرمانی کرو گے تو بچ نہیں سکو گے، ترقی نہیں ہوگی، تم میرے باغی ہو۔ پھر باغیوں کو تو سزا ملتی ہے، ان کو انعام نہیں ملتا۔ اس لیے یہ جو جملے ہیں قرآن پاک کے، یہ ہمارے لیے قابل غور ہیں، ان پر ہم غور کریں۔ ہلاکت ہے، حَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، ہلاکت صرف نافرمان قوم کے لیے۔ اب دیکھو نا سود کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ سود کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی اور بغاوت ہے۔
سود کو خدا مٹاتے ہیں، سود والا جتنا مرضی ہے مال اکٹھا ہو جائے، بالآخر وہ مٹے گا، وہ ہلاک ہوگا۔ ہلاکت گناہ کے لیے، ہلاکت ناپاکی کے لیے، ہلاکت حرام کے لیے ہے۔ اور وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، جو اللہ کے نام پر خرچ ہو گئے اللہ ان کو بڑھاتے ہیں، اللہ نیکی کو بڑھاتے ہیں، نیکوں کو بڑھاتے ہیں۔ نیکی کے اندر بھی اللہ برکت دیتے ہیں، اور نیکی کرنے والوں کی زندگی اور ان کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں۔ یہ اسلام کا بتایا ہوا طریقہ اور راستہ ہے ترقی کا، اور کفر کا بتایا ہوا یہ ہے اپنی منمانی کرو، عیاشی کرو، کھلا کھاؤ، حرام حلال کی پرواہ نہ کرو، یہ تمہاری ترقی ہے۔ اور ہم نے اس کو قبول کیا، اللہ رسول کے ترقی کے راستے کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر غور کرو، ہلاکت نافرمان قوم کے لیے، نافرمانی چھوڑو تو فرمایا تم دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ گویا کہ یہ سورت کا ایک خلاصہ ہو گیا، آخری جملہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔